آپ کی یہ بھی کہا جاتا ہے ریکویسٹ پہ ARY سے کچھ ڈراماز بھی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں. نہیں، میں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی ان سے. آج کل کے دور میں خاص طور پہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے یا اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ایک تو وہ قرآن سے ضرور جڑے. ایسے لوگوں کو ضرور ان سے بات کرے، ان کو دوست بنائے، ان کے سرکل میں انوالو ہو جو سیم پیٹرن، سیم پاتھ پر ہے. اعتکاف میں ہی تھی اور اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی مجھے سڈنلی یہ فیلنگ آنے لگی کہ پتہ نہیں میرا اعتکاف ضائع ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف، میں کافی نہیں کر رہی ہوں، پتہ نہیں صحیح عبادات کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں. تو بہت زیادہ دل عجیب ہونے لگا اور میں ایموشنل بھی ہونے لگی اور بس ایسے شکل بھی اتری ہوئی تھی. تو ساتھی بھی پوچھے تھے کہ کیا ہوا، صحیح ہو، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں. اور جیسے ہی میں تراویح کے لیے کھڑی ہوئی تو انہوں نے جو پہلی آیت ہی پڑھی تھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اس چیز نے اتنا مطلب میں پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی. پھر ایک دفعہ اور بھی جو مجھے یاد ہے، ویسے تو کافی دفعہ ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ اور جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ یہی سیم چیز تھی اور میں نے کمیونیکیٹ بھی کیا اپنے، میرے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ، ان سے میں نے کمیونیکیٹ بھی کیا کہ مجھے یہ چیز بہت تنگ کری، بادر کر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا بات نہیں کر رہے. اور کچھ دیر بعد میں نے اچانک سے فیس بک کھولا اور سامنے ایک لیکچر آ رہا تھا اور وہ سورہ ضحیٰ کے اوپر تھا کہ وہ کب نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس میں کیا کہا گیا اور وہ آیات. تو انہوں نے وہ لیکچر اتنی خوبصورتی سے وہ پڑھا، اس کو ایکسپلین کیا کہ میں پھر مجھے جس کی آیات مبارکہ ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. الحمدللہ. تو وہ ایسے مجھے دل کو حوصلہ ملا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں ہماری پریشانیوں میں، ہماری مشکلوں میں. ہمیں بس ان کی طرف رخ کرنا ہے، ہمیں ان سے کنیکٹ کرنا ہے. بالکل. اچھا مجھے بس اسے شارٹ سا یہ بتا دیں کہ تزکیہ نفس کیسے کیا جائے. بہت سی خواتین ہیں وہ، کیونکہ اس وقت جو سوسائٹی جو ہمارا ہے اس وقت چل رہا ہے نا معاملات، آپ کو ایجوکیشن میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، اگر کوئی لڑکی ایک جو کہ سیدھے راستے پہ ہے بھی تو اس کو بڑا مشکل اس سیدھے راستے پہ چلنا پڑ رہا ہے. جب وہ گھر کے انوائرمنٹ میں جاتی ہے دین وہ کچھ اور آبزرو کرتی ہے، جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی ہے تب وہ کچھ اور آبزرو کرتی ہے. تو یہ جو کہ ایک تو تزکیہ نفس بتا دیں کہ وہ کیسے کریں اور پھر وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر کیسے قائم رکھیں، اس کو شارٹ سا بتا دیں. بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعصاب ایسے دیے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ارد گرد کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. جب وہ ٹھان لیتے ہیں کسی راستے پہ چلنے کی یا کوئی کام کرنے کی تو وہ پھر کرتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن ہر کوئی اتنا جو ہے خوش نصیب نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں یا ان کو افیکٹ کرتا ہے، وہ انفلوئنس ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن سے جڑنا. تو قرآن سے جڑنا صرف یہ نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ کوشش کریں آپ قرآن کے ساتھ ہی ڈھونڈیں اپنے لیے. کوئی کلاس جوائن کریں، اگر جا کر کہیں انسٹیٹیوٹ میں جوائن کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے، نہیں تو آن لائن ایٹ لیسٹ کوئی کلاس جوائن کیجیے. اور ایون دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی اسپیسیفک فیلڈ میں جانا ہوتا ہے نا تو اس سے ریلیٹڈ جب تک ہمارے فرینڈز نہیں ہوتے نا، ہم کائنڈ آف لیفٹ آؤٹ یا آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں. یعنی پوری فیملی جو ہے نا وہ بن جائے انجینئر اور ایک بندے نے کہے کہ میں نے تو MBBS کرنا ہے، تو اس کو بھی بڑے چیلنجز آتے ہیں کہ اچھا سب تو انجینئر ہیں تو میں تو نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ بھی پھر اپنے لیے ایسے فرینڈز، ایسا سرکل ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر ریلیٹیبل جو ہے نا اس کو لگے کہ اچھا میں بھی ان سے کوئی بات کر سکتا ہوں، کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. تو اسی طرح سے جو انسان آج کل کے دور میں خاص طور پہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے یا اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ایک تو وہ قرآن سے ضرور جڑے جس بھی ذریعے سے. سیکنڈلی ایسے لوگوں کو ضرور ان سے بات کریں، ان کو دوست بنائے، ان کے سرکل میں انوالو ہو جو سیم پیٹرن، سیم پاتھ پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کے کوئی ایسے 3 کام جو آپ کہتی ہیں کہ وہ آپ کی خواہش ہے اور وہ ابھی تک ادھورے ہیں، پورے نہیں ہوئے. یوزلی جب اس طرح کے کویشچنس پوچھ رہے ہیں تو میرا مائنڈ تھوڑی دیر کے لیے بلینک ہو جاتا ہے. ایک کام تو خیر جو میں اپنا میری زندگی کا مقصد ہے وہ مجھے لگتا ہے آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ قرآن کو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ عام ہو جائے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کا علم. تو وہ میری زندگی کا کام ہے مجھے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی آئی ہیونٹ ڈن انف. تو اللہ کرے کہ میں جب تک میری زندگی ہے جانے سے پہلے میں اپنی زندگی میں ضرور دیکھ جاؤں کہ عمل کے پلیٹ فارم سے یا جس بھی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس چیز کو میں ایک عام کر جاؤں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد پر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں انشاءاللہ. دوسرا کام
اچھا ایک ہے کام اور ایک ہے خواہش. خواہش کہہ لیں یا کام کہہ لیں, ہاں مطلب تھی. کیونکہ کام تو میرے خیال سے سچ کوئی نہیں ہے جنہیں میں کہوں کہ میں کرنا چاہتی تھی, میں کر رہی تھی, وہ نہیں ہو سکی. کبھی میں انشاءاللہ فی الحال زندہ ہوں تو ابھی تو کوشش رہے گی کہ جو کام اگر میں کر رہی ہوں میں ان کو پورے کروں. خواہشات میں جس نے میں نے ایک یہ کہا تو میرا کام بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ خاص طور پہ مسلمان جتنے لوگ ہیں ان کو میں چاہوں گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے نا کہ مومن تب تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. بے شک ایسے. تو کیونکہ میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے اور میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا, مجھے فائدہ ہوا بیسیکلی اسلام کو یا دین کو فالو کر کے, تو میں یہ چاہوں گی کہ جتنے بھی میرے مومن مسلم بہن بھائی ہیں وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو, اس کے علم کو عام کر دے. آمین. دوسری خواہش میرے خیال سے میرے بچوں سے ریلیٹڈ ہے میری, کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اولاد کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہا ہے قرآن میں, تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں, لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ان کے نصیب میں کیا خیر لکھتے ہیں اور ان کے نصیب میں کیا لکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. تو انشاءاللہ میری خواہش یہی ہے, دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے دنیا اور آخرت میں, اور میرے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے, یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے, وہ خیر ہی پھیلائیں لوگوں میں اور لوگوں کو خیر سے جو ہے وہ نوازے انشاءاللہ. تھرڈلی ویسے تو میں نے جیسے کہا کہ آئی ہیو سیڈ الحمدللہ کہ میری اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ سرٹن کچھ امیجز جو ہیں میری اگر انٹرنیٹ پہ وہ ریموو ہو جائے انشاءاللہ, تاکہ کسی کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پروف نہ رہے یا کوئی بھی ایسا جواز نہ رہے. تو ویڈیوز بھی جو ہیں یا پکچرز بھی ہیں تو اللہ کرے کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ان سب لوگوں کو ہدایت دے دے جو ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کی یہ بھی کہا جاتا ہے ریکویسٹ پہ ARY سے کچھ ڈراماز بھی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں. نہیں, میں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی ان سے, لیکن جنرلی ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید میری ایزمپشن یہی ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے, کیونکہ اسی ٹائم میں ہی وہ دوز پروجیکٹس ور اویلیبل آن یوٹیوب, لیکن پھر کسی نے جیسے مجھے ہائی لائٹ کیا کہ اچھا تمہارے جو یہ 2 پروجیکٹس یہ اب نظر نہیں آ رہے, باقی ابھی بھی ہیں. وہ لوگ مطلب اس میں رہتے تھے, چیک کرتے رہتے تھے, بتاتے تھے کہ کوئی کسی نے نیا اپلوڈ کیا تو ان کو کمنٹس بھی کرتے تھے جا کے کہ اب یہ حجاب نقاب کرتی ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں وغیرہ. تو پھر ان کی آبزرویشن سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ARY کے جو یہ 2 پروجیکٹس تھے انہوں نے ریموو کر دیے ہیں. تو میری ایزمپشن یہ تھی کہ ARY نے یا جس نے بھی لیکن کیے ہیں وہ ریموو. بہت اچھا کیا, مطلب کہ اس کے لیے آپ تھینکفل تو آپ ہوں. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد صنم جاوید ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی ماشاء اللہ ان کی بھی زندگی دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کی زندگی کو موو کیا اور پھر اسلام کی جانب وہ آئی, اور ابھی وہ اسلام کا ہی کام کر رہی ہے. اگر وہ کوئی ویڈیوز بنا بھی رہی ہیں تو وہ اسلام کے مطابق وہ ایک میسیج دینا چاہتی ہیں, اور ان کی ویڈیو کے اندر بھی میسیج ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں, جو ہماری انسپائریشن جن سے ہوتی ہیں. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی یا اس کو آگے لے کے کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ بینگ اے مسلم ہمیں خود بھی اور ایز اے مدر اور ایز اے پیرنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بالکل ایک انسان کی نا نیچر کا یہ پارٹ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی انسپریشن آئیڈیل چاہیے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ ان کے اپنے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ناؤ اے ڈیز اسپیشلی اتنا زیادہ سلیبریٹی کلچر عام ہو چکا ہوا ہے کہ ایونچولی ان کو کوئی نہ کوئی سلیبریٹی کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپلز یا بیسٹ آئیڈیلز جو ہیں وہ ہمارے اپنے اسلامک ہیروز موجود ہیں, ہمارے انبیاء موجود ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ مین ہو واکڈ آن ارتھ. تو سب سے پہلے تو ہماری اپنی بھی خواہش اور پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی تمام انبیاء کرام کو, صحابہ کرام, ان کو ان تمام لوگوں کو ہم کوشش کریں کہ اپنا آئیڈیل بنائیں, ان سے انسپریشن لیں. اور آپ ان کی سیرہ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اندازہ ہوگا کہ کیا کیا ان کی لائف میں انسپریشنل تھا, کیا کیا انہوں نے ایفرٹس کیے, کون کون سے ایسے واقعے تھے. ایون صحابیات جو ہیں ان کے آپ جب ان کی لائف کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی موٹیویشن ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے. تو پہلے ہمیں خود, اگر ہم ایڈلٹ ہیں تو ہمیں خود جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ڈائریکشنز بدلیں, اپنی انسپریشن ان لوگوں سے لیں جو گزر چکے ہیں, جو جا چکے, کیونکہ ان کے پاس اب غلطی کا کوئی موقع موجود نہیں ہے. وہ جو کر گئے وہ جا چکے.
جو انسان اس وقت زندہ ہے، جیتا جاگتا ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ ابھی بھی مارجن ہے ایک ایرر کا. وہ کوئی بھی غلطی کر سکتے ہیں، وہ کوئی غلط بات کر سکتے ہیں، کوئی غلط اگزامپل چھوڑ سکتے ہیں. تو بالکل. نیچرلی پھر ہم اگر ان سے اتنا انفلوئنسڈ ہیں، اتنا ہم نے ان کو آئیڈیل مانا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے چل پڑیں. ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں کے لیے بھی بہت کوشش کریں کہ آپ ان کو یہ چیز سمجھائیں، بتائیں، اور ان کے ساتھ ہمارے گھر میں جو دین ہے اس کی ڈسکشنز ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم باقی چیزوں کی کرتے ہیں.